الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمین. بخاری شریف کی آخری وہ کلمتان حبیبتان بس صرف یہ دورہ لیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے آپ نے. ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ. بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا, سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے. ماشاءاللہ الحمدللہ. لاہور پشاور کراچی نہیں, روس امریکہ چائنا نہیں, پوری دنیا کی دولتوں سے, خزانوں سے, شاہی محلات سے, سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے. ان کے سامنے سونے چاندی کیا حیثیت ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی. آمین. کہتے ہیں کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلہ ہے. کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلہ ہے.
کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان مل کر، ساتوں زمین ساتوں آسمان مل کر عرش معلیٰ کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا ہو، چھلا پڑا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلیٰ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈلی کا پیدا کرنا برابر ہے۔ ان کو بہت بڑی قدرت ہے۔ پھر آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ انشاءاللہ۔ دیکھو دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ معاملات، لین دین، کاروبار کرنا، یہ بھی دین کا شعبہ ہے، دین کا حصہ ہے۔ یاد رکھنا، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے۔ اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے، وہ کام دنیا کا نہیں، وہ جنت کا کام الحمدللہ۔ اور حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے، حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے۔ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں، ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ اب نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں۔ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ۔ تو ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے الحمدللہ۔ پھر تھوڑے بہت نا کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا، بلکہ میں کوہاٹ میں تھا، کوہاٹ میں رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا، سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، رو رہے بیچارے۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ کیا نام بھائی کہتے ہیں، کیا نام بھائی طارق شاہ۔ ایسے بھائیوں کو تسلی آپ کیسے دیں گے؟ اور آپ نام ہے بھائی آباد، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ بتلاؤ۔ ایک بھائی سے کنارے پر کھڑے ہو کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 بیٹیاں ہیں، دونوں نبینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، میرے 3 بچے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ ان کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضی میں حدیث شریف گزری، جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔
کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اب ترجمے میں آپ غور کرنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ لیں گے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، الحمدللہ تھوڑے بہت امتحان میں لے آتے ہیں، اور پھر جان میں، مال میں، اولاد میں، جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ حالات میں خوش بختی ہے کہ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں اور رب کا در نہیں چھوڑنا، بلکہ مسجد نبی شریف میں خطبہ دے رہے امام اور ایک جملہ کہا، ان حسن الظن باللہ واجب، ان حسن الظن باللہ واجب، کہ اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ بس جس گھڑی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف یا رکھ، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اجر ہی اجر ہے، اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ ابھی ترمذی شریف میں ایک عنوان ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض، کتنا پیارا عنوان، باب ما جاء فی ثواب المرض، یعنی بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ اور آگے پھر پہلی حدیث شریف ذکر کی، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، یہ اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں، حوصلے میں رہنا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ یہ پھر آخر میں ایک دو بات اور عرض کر دوں، کیا نام اپنے بیٹے کا؟ بھائی کھڑے ہو جاؤ ذرا، جلدی سے، ایک بچہ اردو کو جاننے والا ہو تھوڑا سا، کیا ایک بچہ کھڑا ہو جائے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ ہاں تو آپ کا وہ ہے۔ اچھا، اب مجھے بتلاؤ اپنے بیٹے کیا، اب مجھے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا، گھر کہاں پر ہے؟ ہاں اسی علاقے میں گلاب خانہ۔ نہیں، غلام خان میں گھر نہیں ہے آپ پر، یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلایا آپ نے۔ ابھی کھڑے رہو، جب تک گھر نہیں بتلاؤ گھر بیٹھے نہیں دوں گا دادا۔ ہاں کھڑے رہو دادا، اب ہاں گھر بتلاؤ، اب بتلاؤ گھر، یہاں پشاور میں نہیں گھر آپ کا دادا، اور اونچی آواز سے کہو، پھر اونچی آواز۔ ہاں تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے پشاور میں تھے اور اب جنت پہنچ گئے آپ، الحمدللہ۔ یہ ہے نیک مجالس کی برکت، الحمدللہ۔ ہاں ہاں، یہاں نہ آتے تو بس پشاور میں رہتے آپ، الحمدللہ۔ پشاور میں کہاں گھر، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر۔ ایک ذرے کا شک نہیں ہے۔ اللہ بس بات وہی آخر میں ہے، لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ دیکھو اب میں اپنے گھر میں ہوں، اب پشاور میں آیا ہوں، اب مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ میں، یہ جنت کی محبتیں ہیں سب، الحمدللہ۔ اور یہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں، راہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔
باقی حدیث شریف کی اجازت کا فرمایا تھا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ساتھ بخشی بہت سے اکابی حضرات سے اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کی پڑھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی یہاں پاکستان میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں حتیٰ کہ بخارا تاشقند سمرقند ترمذی شریف وہاں پر بھی حاضری ہوئی ان تمام اکابرین کی طرف سے ہمارے جتنے بھی مجمع میں ہمارے طلباء ہیں نیک اساتذہ علماء کرام جو بھی خواہش مند ہوں سب کو حدیث شریف کی اجازت ہے الحمدللہ صلی اللہ پاک آمین دورہ حدیث کے علاوہ باقی سب کو بھی اجازت ہے الحمدللہ لیکن بس ان کے لیے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ برکتوں سے نواز یہ میرے اکابی حضرات کا ہی فائدہ ہے ان بزرگوں کا ہی فائدہ ہے الحمدللہ اللہ پاک کی ذات ہے یہ جنت کے باغ ہے ہمارے لیے الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھا وہ ایک بسم اللہ کی اجازت ہے وہ بھی میں دیتا ہوں ہمارے جامع شفیع کے محترم تھے عظیم بزرگ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میں ان کی زیارت کے لیے خدمت میں حاضر ہوتا ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں نے قاعدے کی بسم اللہ علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کی اور اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی تو میں نے اسائی سے درخواست کی کہ اسائی مجھے بھی آپ اس بسم اللہ کی اجازت دے دیں تاکہ ان بزرگوں سے نسبت جڑ جائے تو پھر حضرت نے شفقت فرمائی الحمدللہ تو حضرت شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ اپنا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا جیم بس یہ قاعدے کی بسم اللہ یہ حضرت شاہ صاحب کی نسبت سے مجھے حضرت مولانا شریف صاحب برکات عالیہ مجھے حضرت شاہ صاحب کی نہ کبھی خواب میں زیارت نہیں ہوئی حضرت علامہ انور شاہ کاشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی خواب میں زیارت نہیں ہوئی لیکن جب اپنے اساؤں سے قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت لی حضرت شاہ صاحب کی نسبت سے اسی ہفتے میں زیارت ہوئی بڑی ماشاءاللہ ویسے اندازہ ہوا کہ یہ اجازت کر لینا اور ملنا یہ فیض کے ملنے کی نشانی ہے ماشاءاللہ اور حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان دعائیہ کلمات سے آغاز کرواتے تو میں اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی تو حضرت ان دعائیہ کلمات سے 3 دفعہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ اور یہ بسم اللہ بھی ایسی اس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی حضرت خلفاء پاس موجود ہوتے سب شریک ہوتے 3 دفعہ پڑھ لیں گے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین جزاک اللہ بس اللہ پاک ذات اللہ برکتوں سے نوازے اللہ خوشیوں سے بھر دے آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہاں پر میرے اکابی حضرات تشریف فرما ہمارے مشائخ اور مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما ان کے گھر والوں کو بچوں کو بیٹے بیٹیاں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی نسلوں کو یا اللہ اپنے دین کی محبت سے مالا مال فرما
ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اولاد کے بارے میں بھی جھولی پھیلائے رکھنی ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ مجھے ریونڈ مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد بیٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، بڑھاپے میں میرا اولاد دین ہے، بس رب کا در نہیں چھوڑنا۔ یا اللہ بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما، سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما، ہمارے جتنے بھی ہیں طلباء کرام تشریف فرما، مختلف مدارس سے بڑی محبت سے تشریف لائے، یا اللہ ایک ایک بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے علم میں عمل میں اخلاص میں برکت نصیب فرما، ان کو اپنے والدین کے لیے اساتذہ کرام کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دو۔ یا اللہ ہمارے اس عظیم مرکز کو جامع شفیع اور ماشاء اللہ اور ہمارے تمام دینی مدارس مراکز خانقاہیں یا اللہ ان کی رونقوں قیامت تک قائم دائم فرما۔ جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ آپ ذریعہ بن رہے ہیں ان کی پڑھائی کا اور وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک تاکہ نہیں بچے آرام سے آرام کین علاقہ